بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم۔ ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پروانوں کا ہجوم، یہ دیوانوں کا ہجوم 100 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ عشق رسول میں جسے موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج یہ مجمع کسی کے باپ کے لیے نہیں جمع ہے، عاشق رسول کے لیے جمع ہے۔ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ آج پورے بریلی کی سڑکیں، پورے بریلی کی گلیاں کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس منبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جو مجدد اعظم نے دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں، پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے۔ بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے جس کو دنیا آج پہچانتی۔ اپنے تو اپنے میرے عزیزوں، غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا، دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 صفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے، پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو پھر ہر دل پہ راج کرو۔ اللہ کریم نے ان کے نام کو آج تک ختم ہونے نہیں دیا۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج پوری دنیا میں نے دیکھا ہے، مصر کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کا اعلیٰ حضرت سے بڑا تنقیدانہ مزاج تھا، بار بار تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وہ تنقید کرتے نظر آتے، لیکن مصر کے جامعہ ازہر کے ایک بڑے استاذ کے پاس بیٹھک ہوئی، مولوی صاحب بھی آئے تھے، اس استاد گرامی نے ان سے پوچھا آپ ہندوستان سے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ بھی بریلوی جماعت سے ہیں؟ جواب کیا دیتے؟ زندگی بھر تنقید کرتے تھے، اس وقت انہیں کہنا پڑا ہاں ہم بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس دن محسوس کیا کہ آج اگر اپنی سنیت کی پہچان کروانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، معیار ہے، اعلیٰ حضرت کا نام معیار بن چکا ہے۔
چاہے تم جہاں سے بھی ہو، لیکن پہچان یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ مقام سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ملا ہے، کس بنیاد پر ملا ہے؟ ان کے علم کا، ان کے کتابیں لکھنے کا، ان کی تصنیفات تالیفات کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اعلیٰ حضرت کو مقام اعلیٰ تک پہنچانے والی چیز ہے وہ عشق رسول کی دولت ہے۔ عشق رسول کی دولت ہے۔ زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، آج چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا ہم سب کے دلوں میں کیا ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، ان کے عشق کا جواب ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے انداز کا جواب ہی نہیں ہے، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول کر لیے گئے ہیں۔ اور جس کو اللہ کے رسول قبول کر لیں، کسی کے گھٹانے سے وہ قیامت تک گھٹ نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک پیر صاحب تعارف کرا رہے تھے ہمیں ملا کر کے، یہ ہمارے ابا کے بڑے خاص تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت چہیتے تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت خاص خادم تھے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے باپ کے چہیتے تھے تو آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کا پیارا تھا، جو رسول پاک کو چاہتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں جو حضور پاک سے محبت رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ رسول پاک سے محبت ہے تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں عشق رسول ہی پلایا ہے۔ میں چند ہی باتیں اعلیٰ حضرت کی عرض کر کے اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یہ مقدس وقت اور یہ قیمتی وقت شہزادگان اعلیٰ حضرت کا ہے اور انہوں نے مجھے یہ خیرات میں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہو، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے گیدڑ آئے جو حضور کی شان میں بھونکتے رہے، لیکن نہ ان کا بھونکنا زیادہ دن تک چل سکا، نہ ان گستاخوں کا نام چل سکا۔ آج بھی دیکھ لینا، چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ویسے ہی فنا ہو جائیں گے، لیکن نام رہے گا تو حضور پاک کی محبت کا نام رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں حضور کی شان میں تو میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے میرے عزیزو، وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں سعدی شیرازی نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ملا جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جان پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا تراں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے، میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے، امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا، محمد سید
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. یہ ساتھ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا. دنیا بھر سے جو آوازیں آئی میرے عزیزو، پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں. دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام حضور کی طرف جو جا رہا تھا، یہ مسلک چلتے ہوئے جب بریلی آیا تو بریلی سے آواز اٹھتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. لوگ اپنی خاطر جی رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی خاطر مت جیو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں. اور اگر کوئی بھوکتا تھا حضور کی شان میں کہ ان کو کیسا کہنا چاہیے، کیسا سمجھنا چاہیے، میرے عزیزوں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو پھر پتا چلے گا میرے نبی کو کہنا کیا چاہیے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام میں جان تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا سبحان اللہ. آقا کہوں تجھے. آخری میرا میسج سنو اے سنیو، آج کے بعد سے یہ عہد کر کے چلو تمہارا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ مددگار نہیں بن سکتا، تمہارا مددگار صرف مدینے کا تاجدار ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو اس کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. کوئی اگر ایک لالی پاپ دے دیا تو برسوں تک تجھے ستائے گا بھی، پریشان بھی کرے گا. ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دو. میرے آقا نہ یہاں تمہیں چھوڑیں گے، نہ قبر میں نہ حشر میں. اسی کو بریلی کے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. بس یہ عشق کی بولی ہے. میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھا گیا، اور آپ کا دل اگر گرم ہو گیا ہے، حضور پاک کا عشق اگر آ گیا ہے تو سمجھ لو 100 سال یہ عرس ہوتا رہے گا. اور مرکز علم ہی نہیں، مرکز عشق و محبت بھی سدا قیامت تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آج میں یہ بات سن لو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ جن دلہنوں نے لگایا تھا، بتایا جاتا ہے کہ ان کی 7 پشتوں تک نسلوں میں خوشبو آیا کرتی تھی. روایت یہ ملتی ہے حضور کا پسینہ مبارکہ جسے لگایا گیا ان کے بدن میں زندگی بھر خوشبو آتی رہی. میرا وجدان یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت مکمل عشق رسول میں اپنا اوڑھنا، اپنا سونا، اپنا بچھونا بنا چکے تھے. لہذا اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو اپنا جامہ بنایا ہے تو ان کی 7 پشتیں نہیں 70 پشتوں تک عشق رسول کی خوشبو آتی رہے.
سبحان اللہ یہ خوشبو آتی رہے گی 105 سال گزرے اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی دے یہاں ہر سجادہ آئے گا انشاءاللہ وہ عشق رسول بھر کر کے جائے گا بس میری گفتگو اس بات پر ختم ہے یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لبیک یا رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا عزیزان کرام وقار یہ پروانوں کا ہجوم یہ دیوانوں کا ہجوم 100 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ عشق رسول میں جسے موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی آج یہ مجمع کسی کے باپ کے لیے نہیں جمع ہے عاشق رسول کے لیے جمع ہے میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے آج پورے بریلی کی سڑکیں پورے بریلی کی گلیاں کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں عزیزان گرامی وقار ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا اس لیے کہ اس منبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جو مجدد اعظم نے دیا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے جس کو دنیا آج پہچانتی اپنے تو اپنے میرے عزیزوں غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو یہ میں نہیں کہہ رہا ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 صفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے عزیزان گرامی وقار بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو حضور کی بات کرو پھر ہر دل پہ راج کرو اللہ کریم نے ان کے نام کو آج تک ختم ہونے نہیں دیا خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا آج پوری دنیا میں نے دیکھا ہے مصر کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کا اعلیٰ حضرت سے بڑا تنقیدانہ مزاج تھا بار بار تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وہ تنقید کرتے نظر آتے لیکن مصر کے جامعہ ازہر کے ایک بڑے استاذ کے پاس بیٹھک ہوئی مولوی صاحب بھی آئے تھے اس استاذ گرامی نے ان سے پوچھا آپ ہندوستان سے ہیں کہا ہاں کہا آپ بھی بریلوی جماعت سے ہیں جواب کیا دیتے زندگی بھر تنقید کرتے تھے اس وقت انہیں کہنا پڑا ہاں ہم بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں
ہم نے اس دن محسوس کیا کہ آج اگر اپنی سنیت کی پہچان کروانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ معیار واہ ہے، اعلیٰ حضرت کا نام معیار بن چکا ہے۔ چاہے تم جہاں سے بھی ہو، لیکن پہچان یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ مقام سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ملا ہے کس بنیاد پر ملا ہے؟ ان کے علم کا، ان کے کتابیں لکھنے کا، ان کی تصنیفات تالیفات کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اعلیٰ حضرت کو مقام اعلیٰ تک پہنچانے والی چیز ہے وہ عشق رسول کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے۔ زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، آج چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا ہم سب کے دلوں میں کیا ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، ان کے عشق کا جواب ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے انداز کا جواب ہی نہیں ہے، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول کر لیے گئے ہیں۔ اور جس کو اللہ کے رسول قبول کر لیں، کسی کے گھٹانے سے وہ قیامت تک گھٹ نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک پیر صاحب تعارف کرا رہے تھے ہمیں ملا کر کے، یہ ہمارے ابا کے بڑے خاص تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت چہیتے تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت خاص خادم تھے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے باپ کے چہیتے تھے تو آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کا پیارا تھا، جو رسول پاک کو چاہتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں جو حضور پاک سے محبت رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ رسول پاک سے محبت ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں عشق رسول ہی پلایا ہے۔ میں چند ہی باتیں اعلیٰ حضرت کی عرض کر کے اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یہ مقدس وقت اور یہ قیمتی وقت شہزادگان اعلیٰ حضرت کا ہے اور انہوں نے مجھے یہ خیرات میں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہو، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے گیدڑ آئے جو حضور کی شان میں بھونکتے رہے، لیکن نہ ان کا بھونکنا زیادہ دن تک چل سکا، نہ ان گستاخوں کا نام چل سکا۔ آج بھی دیکھ لینا، چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ویسے ہی فنا ہو جائیں گے، لیکن نام رہے گا تو حضور پاک کی محبت کا نام رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں حضور کی شان میں تو میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے میرے عزیزو، وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں سعدی شیرازی نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ملا جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جان پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا تراں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے، میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے، امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا، محمد سید
سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غیر منفصم. یہ ساتھ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا. دنیا بھر سے جو آوازیں آئی میرے عزیزو، پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں. دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام حضور کی طرف جو جا رہا تھا، یہ مسلک چلتے ہوئے جب بریلی آیا تو بریلی سے آواز اٹھتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. لوگ اپنی خاطر جی رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی خاطر مت جیو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں. اور اگر کوئی بھوکتا تھا حضور کی شان میں کہ ان کو کیسا کہنا چاہیے، کیسا سمجھنا چاہیے، میرے عزیزو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو پھر پتا چلے گا میرے نبی کو کہنا کیا چاہیے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا سبحان اللہ. آقا کہوں تجھے. آخری میرا میسج سنو اے سنیو، آج کے بعد سے یہ عہد کر کے چلو تمہارا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ مددگار نہیں بن سکتا، تمہارا مددگار صرف مدینے کا تاجدار ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو اس کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. کوئی اگر ایک لالی پاپ دے دیا تو برسوں تک تجھے ستائے گا بھی، پریشان بھی کرے گا. ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دو. میرے آقا نہ یہاں تمہیں چھوڑیں گے، نہ قبر میں نہ حشر میں. اسی کو بریلی کے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. بس یہ عشق کی بولی ہے. میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھا گیا، اور آپ کا دل اگر گرم ہو گیا ہے، حضور پاک کا عشق اگر آ گیا ہے تو سمجھ لو 100 سال بھی یہ عرس ہوتا رہے گا. اور مرکز علم ہی نہیں، مرکز عشق و محبت بھی سدا قیامت تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آج میں یہ بات سن لو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ جن دلہنوں نے لگایا تھا، بتایا جاتا ہے کہ ان کی 7 پشتوں تک نسلوں میں خوشبو آیا کرتی تھی. روایت یہ ملتی ہے حضور کا پسینہ مبارکہ جسے لگایا گیا ان کے بدن میں زندگی بھر خوشبو آتی رہی. میرا وجدان یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت مکمل عشق رسول میں اپنا اوڑھنا، اپنا سونا، اپنا بچھونا بنا چکے تھے. لہذا اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو اپنا جامہ بنایا ہے تو ان کی 7 پشتیں نہیں 70 پشتوں تک عشق رسول کی خوشبو آتی رہے.
سبحان اللہ یہ خوشبو آتی رہے گی. 105 سال گزرے, اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی دے. یہاں ہر سجادہ آئے گا انشاءاللہ وہ عشق رسول بھر کر کے جائے گا. بس میری گفتگو اس بات پر ختم ہے. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم. ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان کرام وقار, یہ پروانوں کا ہجوم, یہ دیوانوں کا ہجوم 100 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ عشق رسول میں جسے موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. آج یہ مجمع کسی کے باپ کے لیے نہیں جمع ہے, عاشق رسول کے لیے جمع ہے. میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے, جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. آج پورے بریلی کی سڑکیں, پورے بریلی کی گلیاں کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں. عزیزان گرامی وقار, ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس منبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جو مجدد اعظم نے دیا تھا, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں, پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے. بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے جس کو دنیا آج پہچانتی. اپنے تو اپنے میرے عزیزوں, غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا. دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے, ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 صفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے. پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے. عزیزان گرامی وقار, بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا. سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو, حضور کی بات کرو پھر ہر دل پہ راج کرو. اللہ کریم نے ان کے نام کو آج تک ختم ہونے نہیں دیا. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے, مصر کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کا اعلیٰ حضرت سے بڑا تنقیدانہ مزاج تھا. بار بار تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وہ تنقید کرتے نظر آتے. لیکن مصر کے جامعہ ازہر کے ایک بڑے استاد کے پاس بیٹھک ہوئی, مولوی صاحب بھی آئے تھے. اس استاد گرامی نے ان سے پوچھا آپ ہندوستان سے ہیں؟ کہا ہاں. کہا آپ بھی بریلوی جماعت سے ہیں؟ جواب کیا دیتے؟ زندگی بھر تنقید کرتے تھے, اس وقت انہیں کہنا پڑا ہاں ہم بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں,
ہم نے اس دن محسوس کیا کہ آج اگر اپنی سنیت کی پہچان کروانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، واہ، معیار واہ، ہے، اعلیٰ حضرت کا نام معیار بن چکا ہے۔ چاہے تم جہاں سے بھی ہو، لیکن پہچان یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ مقام سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ملا ہے کس بنیاد پر ملا ہے؟ ان کے علم کا، ان کے کتابیں لکھنے کا، ان کی تصنیفات تالیفات کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اعلیٰ حضرت کو مقام اعلیٰ تک پہنچانے والی چیز ہے وہ عشق رسول کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے۔ زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، آج چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا ہم سب کے دلوں میں کیا ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، ان کے عشق کا جواب ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے انداز کا جواب ہی نہیں ہے، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول کر لیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول قبول کر لیں، کسی کے گھٹان سے وہ قیامت تک گھٹ نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک پیر صاحب تعارف کرا رہے تھے ہمیں ملا کر کے، یہ ہمارے ابا کے بڑے خاص تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت چہیتے تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت خاص خادم تھے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے باپ کے چہیتے تھے تو آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کا پیارا تھا، جو رسول پاک کو چاہتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں جو حضور پاک سے محبت رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ رسول پاک سے محبت ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں عشق رسول ہی پلایا ہے۔ میں چند ہی باتیں اعلیٰ حضرت کی عرض کر کے اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یہ مقدس وقت اور یہ قیمتی وقت شہزادگان اعلیٰ حضرت کا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ خیرات میں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہو، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے گیدڑ آئے جو حضور کی شان میں بھونکتے رہے، لیکن نہ ان کا بھونکنا زیادہ دن تک چل سکا، نہ ان گستاخوں کا نام چل سکا۔ آج بھی دیکھ لینا، چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ویسے ہی فنا ہو جائیں گے، لیکن نام رہے گا تو حضور پاک کی محبت کا نام رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں حضور کی شان میں تو میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے میرے عزیزو، وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں سعدی شیرازی نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ملا جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جان پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا تراں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے، میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے، امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا، محمد سید
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. یہ ساتھ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا. دنیا بھر سے جو آوازیں آئی میرے عزیزو، پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھے کتھی جا اڑیاں دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام حضور کی طرف جو جا رہا تھا. یہ مسلک چلتے ہوئے جب بریلی آیا تو بریلی سے آواز اٹھتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. لوگ اپنی خاطر جی رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی خاطر مت جیو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے یا رسول اللہ. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں. اور اگر کوئی بھوکتا تھا حضور کی شان میں کہ ان کو کیسا کہنا چاہیے کیسا سمجھنا چاہیے میرے عزیزوں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو پھر پتا چلے گا میرے نبی کو کہنا کیا چاہیے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا سبحان اللہ. آقا کہوں تجھے. آخری میرا میسج سنو اے سنیو آج کے بعد سے یہ عہد کر کے چلو تمہارا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ مددگار نہیں بن سکتا. تمہارا مددگار صرف مدینے کا تاجدار ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو اس کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. کوئی اگر ایک لالی پاپ دے دیا تو برسوں تک تجھے ستائے گا بھی پریشان بھی کرے گا. ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دو. میرے آقا نہ یہاں تمہیں چھوڑیں گے نہ قبر میں نہ حشر میں. اسی کو بریلی کے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا. بس یہ عشق کی بولی ہے. میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھا گیا اور آپ کا دل اگر گرم ہو گیا ہے حضور پاک کا عشق اگر آ گیا ہے تو سمجھ لو 100 سال بھی یہ عرس ہوتا رہے گا اور مرکز علم ہی نہیں مرکز عشق و محبت بھی سدا قیامت تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج میں یہ بات سن لو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ جن دلہنوں نے لگایا تھا بتایا جاتا ہے کہ ان کی 7 پشتوں تک نسلوں میں خوشبو آیا کرتی تھی. روایت یہ ملتی ہے حضور کا پسینہ مبارکہ جسے لگایا گیا ان کے بدن میں زندگی بھر خوشبو آتی رہی. میرا وجدان یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت مکمل عشق رسول میں اپنا اوڑھنا اپنا سونا اپنا بچھونا بنا چکے تھے. لہذا اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو اپنا جامہ بنایا ہے
تو ان کی 7 پشتیں نہیں 70 پشتوں تک عشق رسول کی خوشبو آتی رہے. سبحان اللہ. یہ خوشبو آتی رہے گی. 105 سال گزرے, اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی دے. یہاں ہر سجادہ آئے گا انشاءاللہ وہ عشق رسول بھر کر کے جائے گا. بس میری گفتگو اس بات پر ختم ہے. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم. ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان کرام وقار, یہ پروانوں کا ہجوم, یہ دیوانوں کا ہجوم 100 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ عشق رسول میں جسے موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. آج یہ مجمع کسی کے باپ کے لیے نہیں جمع ہے, عاشق رسول کے لیے جمع ہے. میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے, جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. آج پورے بریلی کی سڑکیں, پورے بریلی کی گلیاں کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں. عزیزان گرام وقار, ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس منبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جو مجدد اعظم نے دیا تھا. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں, پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے. بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے جس کو دنیا آج پہچانتی. اپنے تو اپنے میرے عزیزوں, غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا. دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے, ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 صفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے. پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے. عزیزان گرامی وقار, بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا. سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے. ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو, حضور کی بات کرو پھر ہر دل پہ راج کرو. اللہ کریم نے ان کے نام کو آج تک ختم ہونے نہیں دیا. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے, مصر کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کا اعلیٰ حضرت سے بڑا تنقیدانہ مزاج تھا. بار بار تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وہ تنقید کرتے نظر آتے. لیکن مصر کے جامع ازہر کے ایک بڑے استاد کے پاس بیٹھک ہوئی, مولوی صاحب بھی آئے تھے. اس استاد گرامی نے ان سے پوچھا آپ ہندوستان سے ہیں؟ کہا ہاں. کہا آپ بھی بریلوی جماعت سے ہیں؟ جواب کیا دیتے؟
زندگی بھر تنقید کرتے تھے، اس وقت انہیں کہنا پڑا ہاں ہم بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس دن محسوس کیا کہ آج اگر اپنی سنیت کی پہچان کروانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معیار ہے، اعلیٰ حضرت کا نام معیار بن چکا ہے۔ چاہے تم جہاں سے بھی ہو، لیکن پہچان یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ مقام سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ملا ہے کس بنیاد پر ملا ہے؟ ان کے علم کا، ان کے کتابیں لکھنے کا، ان کی تصنیفات تالیفات کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اعلیٰ حضرت کو مقام اعلیٰ تک پہنچانے والی چیز ہے وہ عشق رسول کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے۔ زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، آج چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا ہم سب کے دلوں میں کیا ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، ان کے عشق کا جواب ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے انداز کا جواب ہی نہیں ہے، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول کر لیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول قبول کر لیں، کسی کے گھٹانے سے وہ قیامت تک گھٹ نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک پیر صاحب تعارف کرا رہے تھے ہمیں ملا کر کے، یہ ہمارے ابا کے بڑے خاص تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت چہیتے تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت خاص خادم تھے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے باپ کے چہیتے تھے تو آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کا پیارا تھا۔ جو رسول پاک کو چاہتا ہے، یہ میرا چیلنج ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں جو حضور پاک سے محبت رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ رسول پاک سے محبت ہے تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں عشق رسول ہی پلایا ہے۔ میں چند ہی باتیں اعلیٰ حضرت کی عرض کر کے اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یہ مقدس وقت اور یہ قیمتی وقت شہزادگان اعلیٰ حضرت کا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ خیرات میں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہو، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے گیدڑ آئے جو حضور کی شان میں بھونکتے رہے، لیکن نہ ان کا بھونکنا زیادہ دن تک چل سکا، نہ ان گستاخوں کا نام چل سکا۔ آج بھی دیکھ لینا، چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ویسے ہی فنا ہو جائیں گے، لیکن نام رہے گا تو حضور پاک کی محبت کا نام رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں حضور کی شان میں تو میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے میرے عزیزو، وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں سعدی شیرازی نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ملا جامی نے کہا تھا، تنم
فرسودہ جان پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا ترا آن یا رسول اللہ. یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے. میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے، امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غیر منفصم. یہ ساتھ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا. دنیا بھر سے جو آوازیں آئی میرے عزیزو، پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لٹھ نورانیے کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ اکھے کتی جا اریاں. دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام حضور کی طرف جو جا رہا تھا، یہ مسلک چلتے ہوئے جب بریلی آیا تو بریلی سے آواز اٹھتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. لوگ اپنی خاطر جی رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی خاطر مت جیو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے یا رسول اللہ؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں. اور اگر کوئی بھوکتا تھا حضور کی شان میں کہ ان کو کیسا کہنا چاہیے، کیسا سمجھنا چاہیے، میرے عزیزوں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو پھر پتہ چلے گا میرے نبی کو کہنا کیا چاہیے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا سبحان اللہ. آقا کہوں تجھے. آخری میرا میسج سنو اے سنیو، آج کے بعد سے یہ عہد کر کے چلو تمہارا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ مددگار نہیں بن سکتا، تمہارا مددگار صرف مدینے کا تاجدار ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو اس کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. کوئی اگر ایک لالی پاپ دے دیا تو برسوں تک تجھے ستائے گا بھی، پریشان بھی کرے گا. ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دو. میرے آقا نہ یہاں تمہیں چھوڑیں گے، نہ قبر میں نہ حشر میں. اسی کو بریلی کے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. بس یہ عشق کی بولی ہے. میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھا گیا، اور آپ کا دل اگر گرم ہو گیا ہے، حضور پاک کا عشق اگر آ گیا ہے تو سمجھ لو 100 سال بھی یہ عرف ہوتا رہے گا. اور مرکز علم ہی نہیں، مرکز عشق و محبت بھی سدا قیامت تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج
میں یہ بات سن لو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ جن دلہنوں نے لگایا تھا، بتایا جاتا ہے کہ ان کی 7 پشتوں تک نسلوں میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ روایت یہ ملتی ہے حضور کا پسینہ مبارکہ جسے لگایا گیا ان کے بدن میں زندگی بھر خوشبو آتی رہی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت مکمل عشق رسول میں اپنا اوڑھنا، اپنا سونا، اپنا بچھونا بنا چکے تھے، لہذا اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو اپنا جامہ بنایا ہے تو ان کی 7 پشتیں نہیں 70 پشتوں تک عشق رسول کی خوشبو آتی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشبو آتی رہے گی۔ 105 سال گزرے، اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی دے، یہاں ہر سجادہ آئے گا انشاءاللہ وہ عشق رسول بھر کر کے جائے گا۔ بس میری گفتگو اس بات پر ختم ہے، یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم۔ ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان کرام وقار، یہ پروانوں کا ہجوم، یہ دیوانوں کا ہجوم 100 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ عشق رسول میں جسے موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج یہ مجمع کسی کے باپ کے لیے نہیں جمع ہے، عاشق رسول کے لیے جمع ہے۔ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ آج پورے بریلی کی سڑکیں، پورے بریلی کی گلیاں کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں۔ عزیزان گرام وقار، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس منبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جو مجدد اعظم نے دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں، پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے۔ بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے جس کو دنیا آج پہچانتی۔ اپنے تو اپنے میرے عزیزوں، غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا، دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 صفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے، پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔
हुजूर की बात करो, फिर हर दिल पे राज करो। अल्लाह करीम ने उनके नाम को आज तक खत्म होने नहीं दिया। खुद आला हजरत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज पूरी दुनिया में मैंने देखा है, मिस्र की सरजमीन पर एक मौलवी साहब आए हुए थे और उनका आला हजरत से बड़ा तनकीदाना मिजाज था। बार बार तालीमात आला हजरत पर वो तनकीद करते नजर आते। लेकिन मिस्र के जामिया अज़हर के एक बड़े उस्ताद के पास बैठक हुई, मौलवी साहब भी आए थे। उस उस्ताद गिरामी ने उनसे पूछा, आप हिंदुस्तान से हैं? कहा हाँ। कहा आप भी बरेलवी जमात से हैं? जवाब क्या देते? जिंदगी भर तनकीद करते थे, उस वक्त उन्हें कहना पड़ा, हाँ हम भी बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। हमने उस दिन महसूस किया कि आज अगर अपनी सुन्नियत की पहचान करवाना है तो आला हजरत का नाम लेना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेयार है, आला हजरत का नाम मेयार बन चुका है। चाहे तुम जहां से भी हो, लेकिन पहचान ये अल्लाह की तरफ से बनाई गई है। मैं एक बात अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, ये मकाम सैयदी आला हजरत को जो मिला है, किस बुनियाद पर मिला है? उनके इल्म का, उनके किताबें लिखने का, उनकी तसनीफात तालीफात का मसला अपनी जगह पर, लेकिन जो आला हजरत को मकामे आला तक पहुंचाने वाली चीज है वो इश्क रसूल की दौलत है। इश्क रसूल की दौलत है। जिंदगी भर आला हजरत ने जो पैगाम दिया है पूरी दुनिया को, आज चप्पे चप्पे से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। क्या हम सबके दिलों में क्या डाला है आला हजरत ने? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उनके इश्क का जवाब ही नहीं है, उनकी मोहब्बत के अंदाज का जवाब ही नहीं है। इसीलिए बारगाह मुस्तफा में वो कबूल कर लिए गए हैं। और जिसको अल्लाह के रसूल कबूल कर लें, किसी के घटान से इनसे वो कयामत तक घट नहीं सकता। एक बात याद रखें, एक पीर साहब तारुफ करा रहे थे हमें मिला करके, ये हमारे अब्बा के बड़े खास थे, ये हमारे अब्बा के बहुत चहेते थे, ये हमारे अब्बा के बहुत खास खादिम थे। हमें महसूस हुआ कि आपके बाप के चहीते थे, तो आप उनसे इतना प्यार करते हैं। हम आला हजरत से इसलिए प्यार करते हैं कि वो मेरे रसूल का प्यारा था। जो रसूल पाक को चाहता है, ये मेरा चैलेंज है मेरे अजीजों, पूरी दुनिया भर में जो हुजूर पाक से मोहब्बत रखता है वो आला हजरत से दुश्मनी कर ही नहीं सकता, आला हजरत से नफरत नहीं कर सकता। रसूल पाक से मोहब्बत है तो आला हजरत से मोहब्बत करेगा, क्योंकि आला हजरत ने जिंदगी भर हमें इश्क रसूल ही पिलाया है। मैं चंद ही बातें आला हजरत की अर्ज करके अब मैं रुखसत होता हूँ। ये मुकद्दस वक्त और ये कीमती वक्त शहजादगाने आला हजरत का है और उन्होंने मुझे ये खैरात में अता किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करना हो, हमने देखा है दुनिया में बहुत सारे ऐसे गीदड़ आए जो हुजूर की शान में भौंकते रहे, लेकिन ना उनका भौंकना ज्यादा दिन तक चल सका, ना उन गुस्ताखों का नाम चल सका। आज भी देख लेना, चंद दिनों के बाद कीड़े मकोड़े वैसे ही फना हो जाएंगे, लेकिन नाम रहेगा तो हुजूर पाक की मोहब्बत का नाम रहेगा, क्योंकि आला हजरत ने हमें बताया है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। जब ये कुत्ते भौंकते हैं हुजूर की शान में, तो मेरे अजीजों आला हजरत को पढ़ लो, आपका दिल मुतमईन होने लगेगा। आला हजरत ने ये फरमाया, या रसूल अल्लाह, तू किसी के घटाए से न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर जो आला हजरत ने दिया है मेरे अजीजों, वो नया कोई तसव्वुर नहीं है, बरेली से जन्म लिया हुआ तसव्वुर नहीं है। आला हजरत ने वही जुबान इस्तेमाल की है जो हस्सान
हस्सान बिन साबित कहते थे। हुजूर को देख करके हस्सान बिन साबित ने क्या कहा था? व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। उस रसूल पाक के दरबार में सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मुल्ला जामी ने कहा था, तनम फरसूदा जां पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा से इस्या या रसूल अल्लाह चुबाजुए शफाअतरा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह। ये फारसी वाले मेरे आका की बारगाह में मधसराई कर रहे थे। मैं मसलक बता रहा हूँ आला हजरत का कहां से चला है, और यही वो मसलक है जो बूसीरी ने, इमाम शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफसिमी। ये शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा था। दुनिया भर से जो आवाजें आई, मेरे अजीजों, पंजाबी शायर पीर मेहर अली गोलड़वी ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानीए मथे चमके लठ नूरानीए काली जुल्फत अख मस्तानीए मखमूर अखें हिन मद भरियां उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबियां सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखे किती जा अरियां दुनिया भर के आशिकों का कलाम हुजूर की तरफ जो जा रहा था। ये मसलक चलते हुए जब बरेली आया तो बरेली से आवाज उठती है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लोग अपनी खातिर जी रहे थे, आला हजरत ने बताया अपनी खातिर मत जियो, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसके लिए है या रसूल अल्लाह। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहां, जमीन और जमा मकीन और मकान चुनी न चुना बने दो जहां। और अगर कोई भोंकता था हुजूर की शान में कि उनको कैसा कहना चाहिए, कैसा समझना चाहिए, मेरे अजीजों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आला हजरत के पीछे चलो फिर पता चलेगा मेरे नबी को कहना क्या चाहिए। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जान जाम जान तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का सुभान अल्लाह आका कहूं तुझे। आखिरी मेरा मैसेज सुनो, ऐ सुन्नियो, आज के बाद से ये अहद करके चलो, तुम्हारा कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मददगार नहीं बन सकता, तुम्हारा मददगार सिर्फ मदीने का ताजदार है। इसीलिए आला हजरत ने कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। याद रखो, इसके उसके आगे हाथ मत फैलाना, कोई अगर एक लॉलीपॉप दे दिया तो बरसों तक तुझे सताएगा भी, परेशान भी करेगा, ऐरे गैरे के हाथ में हाथ न देना, हुजूर के हाथ में हाथ दो। मेरे आका न यहाँ तुम्हें छोड़ेंगे, न कब्र में न हशर में। इसी को बरेली के इमाम कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। बस ये इश्क की बोली है। मैं मुख्तसर अंदाज में आपको समझा गया, और आपका दिल अगर गर्म हो गया है, हुजूर पाक का इश्क अगर आ गया है, तो समझ लो 100 साल ये उर्स होता रहेगा, और मरकज़ इल्म ही नहीं, मरकज़ इश्क व मोहब्बत भी सदा क़यामत तक चलता रहेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
آج میں یہ بات سن لو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ جن دلہنوں نے لگایا تھا، بتایا جاتا ہے کہ ان کی 7 پشتوں تک نسلوں میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ روایت یہ ملتی ہے حضور کا پسینہ مبارکہ جسے لگایا گیا ان کے بدن میں زندگی بھر خوشبو آتی رہی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت مکمل عشق رسول میں اپنا اوڑھنا، اپنا سونا، اپنا بچھونا بنا چکے تھے، لہذا اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو اپنا جامہ بنایا ہے تو ان کی 7 پشتیں نہیں 70 پشتوں تک عشق رسول کی خوشبو آتی رہے۔ سبحان اللہ، یہ خوشبو آتی رہے گی۔ 105 سال گزرے، اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی دے، یہاں ہر سجادہ آئے گا انشاءاللہ وہ عشق رسول بھر کر کے جائے گا۔ بس میری گفتگو اس بات پر ختم ہے، یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم۔ ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پروانوں کا ہجوم، یہ دیوانوں کا ہجوم 100 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ عشق رسول میں جسے موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج یہ مجمع کسی کے باپ کے لیے نہیں جمع ہے، عاشق رسول کے لیے جمع ہے۔ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ آج پورے بریلی کی سڑکیں، پورے بریلی کی گلیاں کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں۔ عزیزان گرام وقار، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس منبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جو مجدد اعظم نے دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں، پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے۔ بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے جس کو دنیا آج پہچانتی۔ اپنے تو اپنے میرے عزیزوں، غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا، دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 صفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے، پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔
हुजूर की बात करो, फिर हर दिल पे राज करो। अल्लाह करीम ने उनके नाम को आज तक खत्म होने नहीं दिया। खुद आला हजरत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज पूरी दुनिया में मैंने देखा है, मिस्र की सरजमीन पर एक मौलवी साहब आए हुए थे और उनका आला हजरत से बड़ा तनकीदाना मिजाज था। बार बार तालीमात आला हजरत पर वो तनकीद करते नजर आते। लेकिन मिस्र के जामिया अज़हर के एक बड़े उस्ताद के पास बैठक हुई, मौलवी साहब भी आए थे। उस उस्ताद गिरामी ने उनसे पूछा, आप हिंदुस्तान से हैं? कहा हाँ। कहा आप भी बरेलवी जमात से हैं? जवाब क्या देते? जिंदगी भर तनकीद करते थे, उस वक्त उन्हें कहना पड़ा, हाँ हम भी बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। हमने उस दिन महसूस किया कि आज अगर अपनी सुन्नियत की पहचान करवाना है तो आला हजरत का नाम लेना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, 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 वाह। आला हजरत का नाम मेयार बन चुका है। चाहे तुम जहां से भी हो, लेकिन पहचान ये अल्लाह की तरफ से बनाई गई है। मैं एक बात अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, ये मकाम सय्यदी आला हजरत को जो मिला है, किस बुनियाद पर मिला है? उनके इल्म का, उनके किताबें लिखने का, उनकी तसनीफात तालीफात का मसला अपनी जगह पर, लेकिन जो आला हजरत को मकाम आला तक पहुंचाने वाली चीज है वो इश्क रसूल की दौलत है। इश्क रसूल की दौलत है। जिंदगी भर आला हजरत ने जो पैगाम दिया है पूरी दुनिया को, आज चप्पे चप्पे से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। क्या हम सबके दिलों में क्या डाला है आला हजरत ने? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उनके इश्क का जवाब ही नहीं है, उनकी मोहब्बत के अंदाज का जवाब ही नहीं है। इसीलिए बारगाह मुस्तफा में वो कबूल कर लिए गए हैं। और जिसको अल्लाह के रसूल कबूल कर लें, किसी के घटान से इनसे वो कयामत तक घट नहीं सकता। एक बात याद रखें, एक पीर साहब तारुफ करा रहे थे हमें मिला करके। ये हमारे अब्बा के बड़े खास थे, ये हमारे अब्बा के बहुत चहेते थे, ये हमारे अब्बा के बहुत खास खादिम थे। हमें महसूस हुआ कि आपके बाप के चहीते थे, तो आप उनसे इतना प्यार करते हैं। हम आला हजरत से इसलिए प्यार करते हैं कि वो मेरे रसूल का प्यारा था। जो रसूल पाक को चाहता है, ये मेरा चैलेंज है मेरे अजीजों, पूरी दुनिया भर में जो हुजूर पाक से मोहब्बत रखता है वो आला हजरत से दुश्मनी कर ही नहीं सकता, आला हजरत से नफरत नहीं कर सकता। रसूल पाक से मोहब्बत है तो आला हजरत से मोहब्बत करेगा, क्योंकि आला हजरत ने जिंदगी भर हमें इश्क रसूल ही पिलाया है। मैं चंद ही बातें आला हजरत की अर्ज करके अब मैं रुखसत होता हूँ। ये मुकद्दस वक्त और ये कीमती वक्त शहजादगान आला हजरत का है और उन्होंने मुझे ये खैरात में अता किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करना हो, हमने देखा है दुनिया में बहुत सारे ऐसे गीदड़ आए जो हुजूर की शान में भौंकते रहे, लेकिन ना उनका भौंकना ज्यादा दिन तक चल सका, ना उन गुस्ताखों का नाम चल सका। आज भी देख लेना, चंद दिनों के बाद कीड़े मकोड़े वैसे ही फना हो जाएंगे, लेकिन नाम रहेगा तो हुजूर पाक की मोहब्बत का नाम रहेगा, क्योंकि आला हजरत ने हमें बताया है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। जब ये कुत्ते भौंकते हैं हुजूर की शान में, तो मेरे अजीजों आला हजरत को पढ़ लो, आपका दिल मुतमईन होने लगेगा। आला हजरत ने ये फरमाया, या रसूल अल्लाह, तू किसी के घटाए से न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर
تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے میرے عزیزو وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ملا جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جان پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا تراں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے۔ میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے، امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غیر منفصم۔ یہ ساتھ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا۔ دنیا بھر سے جو آوازیں آئی میرے عزیزو، پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لٹھ نورانیے کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھے کتھی جا اریاں دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام حضور کی طرف جو جا رہا تھا۔ یہ مسلک چلتے ہوئے جب بریلی آیا تو بریلی سے آواز اٹھتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ لوگ اپنی خاطر جی رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی خاطر مت جیو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے یا رسول اللہ؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں۔ اور اگر کوئی بھوکتا تھا حضور کی شان میں کہ ان کو کیسا کہنا چاہیے، کیسا سمجھنا چاہیے، میرے عزیزو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو پھر پتہ چلے گا میرے نبی کو کہنا کیا چاہیے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا سبحان اللہ آقا کہوں تجھے۔ آخری میرا میسج سنو اے سنیو، آج کے بعد سے یہ عہد کر کے چلو تمہارا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ مددگار نہیں بن سکتا، تمہارا مددگار صرف مدینے کا تاجدار ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یاد رکھو اس کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، کوئی اگر ایک لالی پاپ دے دیا تو برسوں تک تجھے ستائے گا بھی، پریشان بھی کرے گا، ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ میرے آقا نہ یہاں تمہیں چھوڑیں گے، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ اسی کو بریلی کے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا،
بس یہ عشق کی بولی ہے. میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھا گیا, اور آپ کا دل اگر گرم ہو گیا ہے, حضور پاک کا عشق اگر آ گیا ہے, تو سمجھ لو 100 سال بھی یہ عرس ہوتا رہے گا, اور مرکز علم ہی نہیں, مرکز عشق و محبت بھی سدا قیامت تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آج میں یہ بات سن لو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ جن دلہنوں نے لگایا تھا, بتایا جاتا ہے کہ ان کی 7 پشتوں تک نسلوں میں خوشبو آیا کرتی تھی. روایت یہ ملتی ہے حضور کا پسینہ مبارکہ جسے لگایا گیا, ان کے بدن میں زندگی بھر خوشبو آتی رہی. میرا وجدان یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت مکمل عشق رسول میں اپنا اوڑھنا, اپنا سونا, اپنا بچھونا بنا چکے تھے, لہذا اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو اپنا جامہ بنایا ہے. تو ان کی 7 پشتیں نہیں, 70 پشتوں تک عشق رسول کی خوشبو آتی رہے. سبحان اللہ. یہ خوشبو آتی رہے گی. 105 سال گزرے, اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی دے. یہاں ہر سجادہ آئے گا انشاءاللہ وہ عشق رسول بھر کر کے جائے گا. بس میری گفتگو اس بات پر ختم ہے. یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا, یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.